صدیوں کے سیاسی انتشار کے بعد بالآخر گریس 1970s میں سیاسی استحکام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ان کو نیا کانسٹیٹیوشن مل گیا، یورپین انسٹیٹیوشنز میں شمولیت کے لیے نیگوشیشنز بھی چل رہی تھی، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جلد ہی گریس بھی جو بڑے ویسٹرن ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن پھر کچھ عجیب ہوا۔ 1981 میں ایک پولیٹیکل پارٹی پاسوک پاور میں آتی ہے۔ اس کے کیسمیٹک لیڈر اندریس پاپاندریو نہ صرف آئین کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ یہ گریس کی نیٹو اور یورپین کمیونٹی میں شمولیت کے بھی مخالف ہوتے ہیں۔ اندریس پاپاندریو کلیم کرتے ہیں کہ صرف وہی لوگوں کے انٹرسٹ کا خیال رکھتا ہے، اور جتنے بھی باقی پولیٹیکل اپوننٹس ہیں ان پر غداری کا الزام لگاتے ہیں۔ پاپاندریو نے گریس کی نیٹو اور یورپین اکنامک کمیونٹی میں شمولیت کی بھرپور مخالفت کی، اور لوگوں کو یہ باور کرایا کہ صرف میں ہی وہ مسیحا ہوں جو ان کی بہتری کے لیے کام کر سکتا ہے۔ پاپاندریو کا ایک مشہور کوٹ ہے کہ "There are no institutions, only the people exist"۔ اب یہ اسٹائل آف پولیٹکس ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ اپنے حساب سے ایک الگ ڈسکشن ہے، لیکن یہ اسٹائل آف پولیٹکس ڈیموکریٹک ضرور ہے، اور اسے ہم پاپولزم کہتے ہیں۔ پاپولزم لیٹن ورڈ پاپولس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پیپل یا لوگ، اور اس کی ابتدا اینشنٹ روم سے ہوتی ہے۔ تب سے لے کر آج تک بہت سی پاپولسٹ موومنٹس ارائز ہوئی ہیں جن کے ڈیفرنٹ گولز تھے، اور اس حساب سے پاپولزم کی بہت زیادہ ٹائپس بنتی ہیں۔ آج جو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ پاپاندریو یا جو ماڈرن ٹائمز میں اس طرح کے اور پولیٹیکل پلیئرز ایمرج ہوئے ہیں ان کو ایکسپلین کرتا ہے، اور وہ ہے ماڈرن پاپولزم۔ پاپولزم کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کیوں اوریجنیٹ ہوا اور یہ کس چیز کو رسپونڈ کرتا ہے۔ ورلڈ 2 کے بعد بہت سی کنٹریز ٹوٹالیٹیرین آئیڈیالوجی سے تنگ آ چکے تھے، اور وہ ایک ایسا نظامی حکومت چاہتے تھے جس میں انڈیویجول اور سوشل رائٹس کی پروٹیکشن ہو اور جس میں رول آف لا ہو۔ سبسیکوینٹلی بہت سی ویسٹرن کنٹریز نے لبرل ڈیموکریسی کے آپ کہہ لیں کہ 3 اسینشیل پلرز ہیں۔ پہلا یہ کہ لبرل ڈیموکریسی بلیو کرتے ہیں کہ کوئی بھی سوسائٹی ڈفرینٹ گروپس پہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور ان گروپس کے انٹرسٹ آپس میں کنٹراڈکٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کنفلکٹ ارائز ہوتا ہے۔ لبرل ڈیموکریسی بلیو کرتی ہے کہ جو ڈفرینٹ گروپس ہیں ان کے بیچ میں کچھ کامن گراؤنڈز ہوتے ہیں جن پر ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ الائن کرتے ہیں۔ تھرڈلی لبرل ڈیموکریسی رول آف لا اور مائنارٹی رائٹس پہ بلیو کرتی ہے۔ یہ ساری باتیں کسی بھی ملک کے کنسٹیٹیوشن یا جو اس کے لیگل اسٹیچوز ہیں اس میں ویل ڈیفائنڈ ہوتے ہیں۔ بیسیکلی لبرل ڈیموکریسی ٹالرنس پہ بلیو کرتی ہے، اور ان انسٹیٹیوشنز پہ بلیو کرتی ہے جو کہ انٹالرنس کو روکتے ہیں۔ لبرل ڈیموکریسی بلیو کرتی ہے کہ یہ انسٹیٹیوشنز کسی بھی فنکشنل اور ڈائیورس سوسائٹی ڈیموکریٹک سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنے مقصد میں لبرل ڈیموکریسی کافی حد تک کامیاب رہی، اور بہت سی نیشنز جنہوں نے اسے اڈاپٹ کیا نے کامیاب ہوئے اپنے کنٹریز میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے۔ لیکن کسی بھی سسٹم کی طرح لبرل ڈیموکریسی بھی تمام مسئلوں کا واحد حل نہیں تھا۔ اگرچہ لبرل ڈیموکریسی میں بہت زیادہ فلاز تھی، لیکن جو انکریزنگ ویلتھ گیپ تھا اور جو کرپشن تھی اس کی وجہ سے جو پبلک ٹرسٹ تھا وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو گیا، اور لوگ ایک ایسے لیڈر کی طرف دیکھنے لگے جو کہ جو اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو چیلنج کریں، اور لوگوں کے جو نیڈز ہیں ان کو پہلے پریورٹائز کریں۔ بظاہر تو یہ ایک جمہوری طریقہ ہے کہ اگر میجارٹی آف پیپل سمجھتے ہیں کہ ان کے جو پبلک لیڈرز ہیں وہ ان کے انٹرسٹ سرو نہیں کر رہے، تو وہ اپنی مرضی کا کوئی بھی پبلک لیڈر پاور میں لا سکتے ہیں۔ لیکن یہی وہ راستہ ہے جو پاپولسٹ اپناتا ہے، اور پاور میں آنے کے بعد وہ ان اداروں کو انڈرمائن کرتا ہے جو ادارے انڈیویجول اور سوشل رائٹس کے لیے بنائے گئے ہیں۔ پاپولسٹ کم انٹو پاور تھرو ایگزسٹنگ ڈیموکریٹک سسٹم اینڈ دین انڈرمائنز اٹ۔ جہاں لبرل ڈیموکریسیز کورٹ رومز، فری پریس اور کنسٹیٹیوشنز کو آؤٹ موسٹ ریسپیکٹ دیتا ہے، وہاں ماڈرن پاپولسٹ ول آف دا پیپل کا ٹاپا لگا کر کسی بھی ادارے کو انڈرمائن کر دیتے ہیں۔ بہت سے کنٹریز میں ماڈرن پاپولسٹ ارائز ہوئے ہیں، اور یہ آفن کرسمیٹک لیڈرز ہوتے ہیں جو کہ عام لوگوں کے انٹرسٹ کو رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کا وعدہ کرتے ہیں، اور اکثر یہ ایسے اسٹیپس اٹھاتے ہیں جو کہ انکانسٹیٹیوشنل ان ڈیموکریٹک ہوں۔ ماڈرن پاپولسٹ بڑے بڑے پرومسز کرتے ہیں اور لوگوں کو بلیو کراتے ہیں کہ ان کے سارے مسائل کا حل اس کے پاس ہے۔ اب یہ پاپولسٹ اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ ضرور پتہ ہے کہ جو ڈیمیج کاز کرتے ہیں پاپولسٹ ماڈرن پاپولسٹ سسٹم کو، وہ کافی عرصے تک رہتا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔